کنڈی صاحب. سر میں مطلب ماحول کو تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ہمارے امام فکر غنی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فکرونو لیونیشوم پلٹن لٹن شوم ستڑے فکرونو لیونیشوم پلٹن لٹن شوم ستڑے خو آخر دغیل راغلم نپویگم نپویگم خزو زما 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 تل روان یما پا مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا بارسیگم او کلارا چے سراغلو او کلارا چے سراغلو کتیاروی کرنا زورنا کے یم خوشالا خودیارون نہ یریگم زورنا کے یم خوشالا خودیارون نہ یریگم زورنا کے یم خوشالا خودیارون نہ یریگم. جناب اسپیکر یہ بڑا امپورٹنٹ آئل کی جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ بیسیکلی 18th امینڈمنٹ میں ہوئی تھی اور میری توجہ صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر, کسی سے بھی مجھے اور توقع نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر یہ بہت اہم ہے, یہ ریاست ہمارے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہے, یہ صوبائی حکومت ملی ہوئی ہے, چھوٹی چھوٹی سی نوکریوں کے اوپر یہ ہمارے حقوق کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر میں یہ ثابت کر کے دوں گا آپ کو 15 منٹ کے اندر ثابت کر کے دوں گا, اگر ثابت میں نہ کر سکا میں ریزائن کر کے اس ہاؤس سے جاؤں گا, میں آپ کو یہ بتا دوں. جناب اسپیکر آپ دیکھ لیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم خیبر پختونخوا میں ہے تربیلا کے نام پہ, ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو اسٹیشن خیبر پختونخوا کے پاس ہے لیکن نیٹ ہائیڈل مجھے نہیں ملتا. جناب اسپیکر دنیا کے ہسٹوریکل ٹریڈ روٹ میرے خیبر پختونخوا میں ہیں لیکن میرے بارڈر کو نفرتوں کی دیواروں کی وجہ سے اور استحصال کی وجہ سے بند کیا گیا, میں ٹریڈ نہیں کر سکتا. میرے آئل کو دیکھ لیں جناب اسپیکر, میں اس صوبے یہ میرا صوبہ خیبر پختونخوا سب سے بڑا آئل دینے والا صوبہ ہے, 50,000 بیرل پر ڈے میں دیتا ہوں. اس ریاست کو میں 200-250 ارب کا تیل دیتا ہوں اور مانگ کیا رہا ہوں وہ اس کی طرف ہی میں آتا ہوں. میرا پانی کا شیئر موجود ہے, 3 ملین ایکڑ فیٹ میرا ان یوٹیلائز چلا جاتا ہے کیونکہ میرے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مجھے ریاست انفراسٹرکچر دے نہیں رہی, دوسرے صوبے استعمال کر رہے ہیں, یہ سوئے پڑے ہوئے ہیں. میرا گیس کی پروڈکشن میری زیادہ ہے اور میری کنزمپشن کم ہے لیکن میری گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. میری اگر وار اور ٹیرر دیکھیں سب سے زیادہ شہادتیں میرے صوبے نے دی ہیں. اگر اس ریاست کے شہیدوں کے نام لے تو خیبر پختونخوا سب سے ٹاپ پہ ہوگا. اس کے باوجود بھی مجھے ہر موقع پہ وفاداریوں کے امتحان دینے پڑتے ہیں. جناب اسپیکر یہ ہمارا ریاست سے سوال ہے اور صرف یہ پیغام لے جائے, ہمارا پیغام لے جائے. ہمیں ان سے توقع نہیں ہے یہ کوئی نتیجہ لے کر آئیں گے جناب اسپیکر, ہمیں ان سے توقع نہیں ہے. جناب اسپیکر اب میں آتا ہوں آئل کی طرف, بلکہ پہلے میں نیٹ ہائیڈل پہ. جناب اسپیکر 22 ہائیڈرو اسٹیشن پورے پاکستان میں ہے, 22. ان سب کو کہتا ہوں کاغذ پین اٹھا لیں, کاغذ پین پہ نوٹ کریں, اگر میری کوئی بات غلط ثابت ہوگی میں اس کا جرمدار ہوں گا. 22 ہائیڈرو اسٹیشن پورے پاکستان میں ہیں, 14 میرے پاس ہیں. 9,500 میگا واٹ سستی ترین بجلی پانی پہ بنتی ہے پورے پاکستان میں, 6,500 میگا واٹ خیبر پختونخوا بناتے ہیں. نیٹ ہائیڈل نہیں ملتا. جناب اسپیکر یہ 14 اگر میں ہائیڈرو پاور گننے پہ شروع ہو جاؤں, تربیلا میرے پاس ہے, ورسک میرے پاس ہے, درگئی میرے پاس ہے, مالاکانڈ, الائی خوڑ, خان خوڑ, درال خوڑ, گومل زام, یہ سارے نام لوں تو پورا دن لگے. جناب اسپیکر اس کے باوجود بھی مجھے نیٹ ہائیڈل نہیں دیا جاتا. یہ خاموش بیٹھے ہیں, کوئی ایجنڈا نہیں رکھ سکے, سی سی آئی کے لیے لیٹر نہیں لکھ سکے, گونگے بن چکے ہیں. ان میں اہلیت ہے لیکن ان کی سمت اور ان کی جو عمل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ان کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, ان کی ترجیحات ٹھیک نہیں ہے. یہ نالی اور گلی کی سیاست میں گھس کے نالی اور گلیوں کی سیاست میں ہمارے صوبے کا مقدمہ بھول چکے ہیں. جناب اسپیکر یہ نیٹ ہائیڈل ہے. اس کے بعد آپ آجائے ٹریڈ روٹس پہ. ٹریڈ روٹس میرے تاریخی ٹریڈ روٹس ہے جناب اسپیکر. یہ وہ ٹریڈ روٹس ہے جس پہ قائد اعظم نے کہا تھا جناب اسپیکر, میرے قائد نے 1948 میں جب پہلا فارمل انٹرویو دیا تھا لائف میگزین کو, اس سے سوال ہوا وٹ از دا فیوچر آف پاکستان. جناب اسپیکر بڑا کیٹیگوریکلی اس کا ویژن دیکھے, اس شخص کی جس کی تصویر آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے. میرے بابائے قوم نے 1948 میں جب اس سے سوال ہوا وٹ از دا فیوچر آف پاکستان, 2 لائنر جواب ہے. اس نے کہا پاکستان از دا پیوٹ آف دا ورلڈ, پاکستان دنیا کا محور ہے, اینڈ پلیسڈ آن دا فرنٹیئر آن وچ دا فیوچر پوزیشن آف دا ورلڈ ریوالوز. جناب اسپیکر اس نے کہا پاکستان دنیا کا محور ہے اور دنیا کا مستقبل اس کی سرحدوں کے ارد گرد گھومے گا. وہ کون سی سرحدیں ہیں؟ وہ میری سرحدیں ہیں, وہ میرا یہ انگور اڈا ہے, میرا غلام خان ہے, میرا جندول ہے, میرا واخان بارڈر ہے. یہ تمام روٹ میرے روٹس ہیں جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ میرا کنیکشن ہے. آپ ون بیلٹ ون روڈ کو دیکھ لیں, $5 ملین کا ون بیلٹ ون روڈ, اس کا منہ سینٹرل ایشیا کی طرف ہے. فیوچر میرے پاس ہے لیکن مجھے ٹریڈ کرنے دو, میں پیسے بھی نہیں مانگتا, مجھے ٹریڈ کرنے دو. میں ٹاپک پہ آتا ہوں جناب اسپیکر, لمبی چوڑی بحث نہیں کرتے, آپ کا بھی ٹائم نہیں ضائع کرتا. 161 کتاب آپ کے پاس ہے, 161 آرٹیکل 161 کلاز 1 پیراگراف B. جناب اسپیکر یہ سارے قانون ساز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتا دیں, اس میں وہ کلیئر کٹ لکھتے ہیں, آپ اب کتاب بھی کھول لیں.
The net proceeds of the federal duty of excise on oil levied at a wellhead and collected by the federal government shall not form the part of the federal consolidated fund and shall be paid to the province in which the oil wellhead is situated. Oil well किसके पास है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑयल वेल मेरे खैबर पख्तूनख्वा के पास है. मेरे नाशपा का ऑयल वेल सबसे बड़ा ऑयल वेल है. मेरे मेला का ऑयल वेल, मेरे मारमजाई का ऑयल वेल, मेरे चंदा का, मेरे ये जो ऑयल वेल हेड है कोहाट के, करक के, बनू के, टल के, हंगू के, ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान को, रियासत को तेल देता है. अब मैं कैलकुलेशन बताता हूं जनाब स्पीकर, डाटा देता हूं आपको. ये लोग काम नहीं करेंगे, नाम से इनसे तवक्को है, इनमें अहलियत है, लेकिन छोटी छोटी नौकरियों के पीछे पड़े हुए हैं, गलियों की सियासत पे पड़े हुए हैं, क्लास 4 की सियासत पे पड़े हुए, सूबे का मुकदमा ये भूल चुके हैं. जनाब स्पीकर 50,000 बैरल मेरा सूबा देता है. कितना? ये एवरेज फिगर मैं दे रहा हूं, 50,000 बैरल मेरा सूबा पर डे की बात कर रहा हूं. पूरे पाकिस्तान में 90,000 बैरल बनता है. 50,000 मैं देता हूं. पूरे पाकिस्तान की कंजम्पशन जो है वो 4.5 लाख बैरल है. और एक बात यहां पे मैं एक और कर दूं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. मेरा तजारती खसारा क्यों है, ट्रेड डेफिसिट क्यों है? क्योंकि मेरी इंपोर्ट ज्यादा है. इंपोर्ट में सबसे बड़ा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से मेरी इकोनॉमी नहीं उठ रही. मेरा खैबर पख्तूनख्वा किस तरह उठेगा? मेरा पाकिस्तान किस तरह उठेगा? ग्रेटर पाकिस्तान का जो मुकदमा हम लेकर आए हैं वो किस तरह उठेगा? जनाब स्पीकर 50,000 बैरल में देता हूं. इसकी अगर मालियत निकाले जाओ, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर $60 पर बैरल भी निकाले तो कम अज कम इस रियासत को मैं 200 अरब का तेल देता हूं. कितने का? 200 अरब का तेल देता हूं. मांगता कितना हूं? फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी मांग रहा हूं? मेरी जो कैलकुलेशन जो डिपार्टमेंट ने की है, एनर्जी पावर, उन्होंने 1000 बैरल रखा है. मेरी कैलकुलेशन उनसे डिफरेंट है. मैं कहता हूं 1000 भी नहीं चले, उनकी मान लेते 1000 बैरल है. 1000 बैरल उन्होंने फेडरल एक्साइज ड्यूटी 1000 रुपए फी बैरल उन्होंने प्रपोज की हुई है. 50,000 बैरल है. अगर इसका सालाना आप निकाल ले तो ये तकरीबन 18 अरब रुपए बनते. जनाब स्पीकर कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. 200 अरब का इस रियासत को तेल देता हूं. खुदारा 200 अरब का इस रियासत को तेल देता हूं. बार बार कह रहा हूं, 18 अरब मांग रहा हूं, नहीं देते. अरबों रुपए की बिजली देता हूं, नेट हाइडल नहीं देते. अरबों रुपए की गैस की प्रोडक्शन कर रहा हूं, मेरे ऊपर शेडिंग है. मेरा 3 मिलियन एकड़ फीट पानी जा रहा है, जाया हो रहा है. उसके बावजूद भी मुझसे वफादारी के हर वक्त इम्तिहान लिए जाते. जनाब स्पीकर कहने का मकसद ये, जनाब स्पीकर, तारीखी रूट्स भी हमारे पास हैं. इस तरह मैं आपको बताता चलो, ये सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है. ये ज्यादा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 5 ऑयल रिफाइनरीज है. 5 ऑयल रिफाइनरी. बैको बलोचिस्तान में, पार्को मुल्तान में, अटक रिफाइनरी पिंडी में, पाकिस्तान रिफाइनरी कराची में, नेशनल रिफाइनरी कराची में 5 रिफाइनरी है. सवाए खैबर पख्तूनख्वा के हर सूबे में रिफाइनरी है. मेरे पास क्यों नहीं है? मैं सवाल करता हूं, मैं ये सवाल करता हूं. खुदारा ये सोए हुए हैं. 2 दफा इनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इन्हें मैंडेट दिया. ये हमसे ज्यादा अहलियत रखते. जनाब स्पीकर वल्लाह बिल्लाह मैं दिल से कह रहा हूं, ये हमसे ज्यादा समझते हैं, ये टेक्निकली हमसे ज्यादा साउंड है. लेकिन मैंने फिर कहा ना, इनकी तरजीहात ठीक नहीं है, इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं है. ये लोग छोटे छोटे कामों में इतने उलझ चुके हैं. खुदारा ये मुकदमा भूल चुके हैं सूबे का. मेरे अरबों रुपए का मुकदमा जनाब स्पीकर रियासत के जिम्मे है. और मैं ये कहता हूं जनाब स्पीकर, बड़ी सिंपल सी बात, मैं ये कहता हूं मुझे नताइज से भी गरज नहीं है. जनाब स्पीकर 90 दिन में सीसीआई की मीटिंग होनी चाहिए थी. मैं चीख रहा हूं साल से. वो मीटिंग 6 अगस्त को है. सिर्फ ये एजेंडा उठा ले, अगर उसमें खैबर पख्तूनख्वा का एक भी अगर एजेंडा में पॉइंट मौजूद हो, मैं आपको कहता हूं मैं जुर्माना दूंगा आपको. जनाब स्पीकर इतनी नायली होती है, ये आवाज नहीं उठाते. ये इस्लामाबाद के ऐवानों में चुप है, अपनी नौकरियां बचा रहे हैं, अपनी नौकरियां बचा रहे हैं. खुदारा मैं इनसे कहता हूं तारीख में आपका नाम नहीं होगा. तारीख में उन लोगों का नाम होगा जो अपने हकूक मांगते. जनाब स्पीकर अभी आप पानी का शेयर दें. जनाब स्पीकर दरियाए सिंध जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है. सबसे ज्यादा लंबाई मेरे सूबे में 700 किलोमीटर के करीब खैबर पख्तूनख्वा में दरिया बहता है, ये दरिया सिंध. मेरा 9 मिलियन एकड़ फीट पानी का शेयर है. जनाब स्पीकर 6 मिलियन एकड़ फीट में यूज करता हूं, 3 मिलियन एकड़ फीट दूसरे सूबे यूज करते हैं. वो क्यों यूज करते हैं? जो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. और वो क्यों नहीं है? 2000 में मुशर्रफ ने फैसला किया था, इस रियासत ने फैसला किया था, 4 प्रोजेक्ट. लिफ्ट कैनाल खैबर पख्तूनख्वा के लिए, कच्ची कैनाल बलूचिस्तान के लिए, रैनी कैनाल सिंध के लिए और ग्रेटर थल कैनाल पंजाब के लिए. जनाब स्पीकर आप रिकॉर्ड उठा लें, खुदाई कसम रोना आता है, दर्द आता है. 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं जो बाकी सूबों के हैं. मेरे प्रोजेक्ट अभी तक वो पीएसडीपी से उड़ा के वापस रिवीजन के लिए भेज दिए, जो इसको रिवाइज करो दोबारा ताकि उस पर टाइम लगे, ताकि मैं मांग ना सकूं. कहने का मकसद ये, हम किस किस बात को रोएंगे. जनाब स्पीकर ट्रेड रूट्स मेरे बंद हैं, मेरे बॉर्डर के ऊपर नफरतों की दीवारें इन्होंने खड़ी कर दी हैं. मेरा तरबेला जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, मुझे नेट हाइडल नहीं मिलता. ऑयल की जिस तरह मैंने बात की जनाब स्पीकर, ना मेरे पास रिफाइनरी है,
صرف ریفائنری کی بھی بات نہیں ہے, 30 آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جناب, 30 آئل مارکیٹنگ کمپنی, 30 کے 30 آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا ایک کا بھی ہیڈ کوارٹر میرے خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. باقیوں میں آپ کو پروف کر کے دے دوں گا, لاہور میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, پنڈی میں بھی ہے, صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. آخر کیا ہم نے قصور کیا ہوا ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں. جا کے یہ ریاست کو بولے, اسلام آباد کو, یہ نفرت کی جو آگ. اور جناب اسپیکر میں اس پہ کہتا ہوں, آئین پہ کہتا ہوں, آپ آرٹیکل 3 نکال لیں, آرٹیکل 3 آپ نکالیں. خدا را یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اسٹیٹ نے مجھے کہا ہوا ہے, the state shall ensure the elimination of all forms of exploitation. استحصال کا خاتمہ کرے گی. میرے ساتھ استحصال ہو رہا ہے, میں اس آئین کے نیچے اپنے حقوق مانگ رہا ہوں جناب اسپیکر, باہر نہیں مانگ رہا. آپ آرٹیکل 33 کھولے جناب اسپیکر, آپ کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے, مجھے آپ سے قسم سے توقع ہے, کسی سے بھی توقع نہیں ہے. کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے آپ, 33 کھولے آرٹیکل 33. وہ آرٹیکل 33 چیپٹر پرنسپل آف پالیسی کے نیچے حکمت عملی کے اصول کیا ہوں گے اس ریاست کے. اس نے کہا ہے the state shall discourage the parochial, tribal, racial, sectarian and all and provincial prejudices. مملکت جو ہے وہ شہریوں کے درمیان جتنے بھی استحصال ہے, چاہے وہ علاقائی ہے, چاہے وہ نسلی ہے, آخر میں وہ صوبے کا لفظ کہتے ہیں. صوبائی استحصال نہیں ہوگا. میرے ساتھ صوبائی استحصال ہو رہا ہے, اور ہم ان سے صرف یہ کہتے ہیں خدا را آواز اٹھاؤ, اسلام آباد کے ایوانوں میں ہماری آواز پہنچاؤ, نہیں تو وہ نفرت کی آگ جلے گی, خدائی قسم وہ کوئی نہیں بجھا سکے گا. جناب اسپیکر, بائی گاڈ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ صوبے کا مقدمہ ہے جناب اسپیکر. میں آخر میں بس وائنڈ اپ کروں, آپ کا ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا. میں پھر وہی آئل پہ آتا ہوں جناب اسپیکر, 200 ارب کا آئل کم از کم میں دے رہا ہوں. خدا را ان کو پتہ نہیں ہے تو یہ معلوم کر لے, 200 ارب کا آئل میں دے رہا ہوں. میں پوچھوں تو صحیح یاد, آخر میرے وسائل جو ہے, میرے کوہاٹ اور کرک کے لوگ چیخ رہے ہیں, میرے ڈی خان کے لوگ چیخ رہے ہیں لفٹ کنال کے لیے. جناب اسپیکر, کیوں نہیں دیا جا رہا مجھے؟ صرف یہ پہنچائے. اب آپ اگر میرے اوپر 40 سال ریاست نے جنگ لڑوائی, میرے بڑے نہیں مانتے تھے, میں نے 40 سال جنگ لڑی. آج شہیدوں کا آپ ریکارڈ نکالے, خیبر پختونخوا ٹاپ پہ ہوگا. اس کے باوجود بھی وہ فداری کا امتحان مجھ سے لیا جاتا ہے. گلستہ کو لہو کی ضرورت پڑی, سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی, پھر بھی یہ کہتے ہیں اہل چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. جناب اسپیکر بس وائنڈ اپ کرو سولوشن کی طرف. سولوشن یہ جناب اسپیکر, خدا را ہم نے ورکنگ پیپر تیار کیا ہوا ہے اپوزیشن نے, آپ کمیٹی بنائیں, بہت بڑا اہم صوبہ ہے اور 1000 ارب روپے کا مقدمہ ہے ہمارا, 1000 بلین کا, ہم ان کو دیں گے. صرف یہ جا کے اسلام آباد کے ایوانوں تک یہ پہنچا دیں, ہم ان سے نتیجہ بھی نہیں مانگتے, ہم ان پہ راضی ہوں گے. بس سلام, شکریہ. کنڈی صاحب, ویل ڈن. آپ تھوڑی دیر مجھے چیمبر میں ساتھ آج بیٹھیں. ہم اس میں اسمبلی کے فلور سے جو بھی رول پلے کر سکتے ہیں ہم کریں گے. دا سٹنگ ایڈجرن فار